اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہر قسم کی حمد و ثناء تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے واسطے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی 23ویں شب ہے، جس کے اندر آج ہم یہاں پر اپنی مسجد اہل حدیث کن قدیم کے اندر جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہاں پر مل کر بیٹھنا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کے روزے قبول فرمائے، راتوں کے قیام قبول فرمائے، ہمارے دیے ہوئے صدقے خیراتیں قبول فرمائے، ذکر تلاوت اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور رمضان کے حوالے سے جو ہم سے غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو گئی، اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مختصراً بات یہ ہے، دنیا یہ عارضی ہے، یہاں پر اصل کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل مقام، اصل ٹھکانہ آپ کا جنت ہے، جو اصل وطن ہے آپ کا۔ یہاں کی زندگی بھی عارضی، یہاں کے مکان بھی عارضی، اور یہاں کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب عارضی ہیں۔ آپ کا اصل مکان، اصل وطن جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی کے دو مکان ہیں، ایک جنت میں ہے اور ایک دوزخ میں ہے۔ ہر آدمی کے دو مکان ہیں، ایک جنت میں، ایک دوزخ میں۔ اب یہ دنیا میں آنے والا مسافر، یہ اس کی اپنی کوشش کے اوپر منحصر ہے کہ یہ
ظاہرہ اچھا بنا کر، اچھی جدوجہد کر کے، اچھی کمائی کر کے کہ یہ جنت والا مکان حاصل کرتا ہے، یا بے رحمی کا شکار ہو کر اپنی زندگی کی صبح شامیں بہاریں برباد کر کے جہنم والے مکان میں جاتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر بھی دونوں مکان اس کو دکھائے جاتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہے اسے پہلے دوزخ کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیک نہ ہوتا، نیک عمل تیرے پاس نہ ہوتے تو تیرا مکان یہ تھا جو جہنم میں ہے، اور تو نے اچھے عمل کیے ہیں تو اب تیرا یہ مکان ہے جو جنت میں ہے۔ اسی طرح گنہگار، فاسق و فاجر آدمی کو بھی پہلے جنت والا مکان دکھایا جاتا ہے۔ اگر تو نیک عمل کرتا تو پھر تجھے یہ جنت والا مکان الاٹ ہونا تھا۔ تو نے نیک عمل نہیں کیے، زندگی برباد کر کے آ گیا تو، اب تجھے جنت والا مکان نہیں ملے گا بلکہ یہ دوزخ والا مکان تجھے مل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل جنت میں شامل فرما دے۔ تو اصل مقام ہمارا، اصل وطن، اصل جاگیر ہماری وہ ہے جنت۔ اللہ سب کو عطا فرمائے، اللہ پہلے گروہ میں سب کو شامل فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ سب کو جنت میں لے جائے۔ تو میرے بھائیو، اس چیز کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کے اوپر فکر کرتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ چیز حاصل ہوگی۔ جب تک دلوں کے اندر ڈر اور خوف نہیں آئے گا تب تک بات نہیں بنے گی، ہم لوگ رائے راست پر نہیں آ سکتے۔ دل کے اندر جب تک ڈر اور خوف اللہ کا پیدا نہ ہو۔ یاد رکھیں، میرے مصطفیٰ نے مدینہ پاک کے اندر کوئی تھانہ تعمیر نہیں کروایا، اللہ کے نبی نے کوئی جیل نہیں بنوایا، میرے مصطفیٰ نے کسی کے پیچھے سمن جاری نہیں کیے، میرے مصطفیٰ نے ایسی کوئی فورس نہیں بنائی۔ کیا کیا؟ اللہ کے پاک نبی نے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیا، ایسا ایمان اور یقین پیدا کیا کہ اگر کہیں دور کسی علاقے کے اندر بھی کسی آدمی سے جرم سرزد ہو جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، ایمان لوگوں کا ایسا بن گیا کہ وہ خود چل کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا کرتے تھے، حضور ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں پاک کر دو۔ سمن کسی کے پیچھے نہیں گئے، جی جیلوں کے تھانوں کے اندر کسی کو ڈالا نہیں کیا مسلمانوں۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اپنا ڈر، اپنا خوف، تقویٰ پیدا کروا دے۔ جو رمضان کا مقصد ہے بھائی، تقویٰ پیدا کرنا، ڈر پیدا کرنا۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی ابھی چھوٹے تھے، بچپنا تھا ان کا، چھوٹی سی۔ خلیفہ ہارون الرشید اس دور میں بادشاہ تھا، وہ خلیفہ تھا۔ اپنی مجلس اس نے لگائی ہوئی، بڑے بڑے علماء و فضلاء بیٹھے، بڑے بڑے ادیب مفکر لوگ بیٹھے۔ خلیفہ کہنے لگا، یار آپ میں سے کوئی علماء کو مخاطب کیا، کوئی ایسا آدمی ہے تم میں جو مجھے اتنی بات بتا دے کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں؟ علماء حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات خلیفہ کر رہے کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں، اس کی ہم کیسے تخصیص کر سکتے ہیں یا تحقیق کر سکتے ہیں، یا ہم کوئی غیب تو نہیں جانتے۔ اچھا، علماء نے کہا جی یہ تو قدرت کے پاس ہے اس چیز کا علم، ہمیں اس چیز کا کیا پتہ ہے آپ جنتی ہیں یا نہیں ہے، ہم کس طرح یہ بات معلوم کر سکتے ہیں؟ امام شافعی ابھی امام نہیں ہے، بچے ہیں چھوٹے سے، تو کہنے لگے آری جا اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ بچہ ہے کیا عرض کرے گا، کیا کہتا ہے؟
کہنے لگے میں عرض کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا، آپ سوالی ہیں، میں جواب دوں گا۔ جواب دینے والے کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، آپ کو تخت سے نیچے اترنا پڑے گا۔ سوالیوں کی جگہ پہ بیٹھے، جواب میں نے دینا ہے، آپ کے تخت پر میں بیٹھوں۔ بڑی عجیب گل ہے، جاتو کے ٹکا جی آتے آپ اچھا آپ نے تلے لے تو میں تو جواب دے اتنے ماں بٹھاؤ، تاج بھی اپنا میرے سرے پہ رکھو۔ بادشاہ تھا، آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھا، پکڑو بھائی اس میں گستاخی کر۔ خلیفہ کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، فوراً نیچے اتر آیا خلیفہ ہارون رشید، اور نیچے اتر کر ہونے والے مستقبل کے امام شافعی کو اوپر بٹھا دیا اس لڑکے۔ بصیرت دیکھو، امام بننا تھا نا، جو امام ہوتا ہے اللہ اس کو بچپن سے یہ ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ جب اوپر بیٹھ گئے، تاج پہن لیا، آپ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ کہا جی یہ پوچھتا ہوں میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں؟ تو امام صاحب کہنے لگے مجھے یہ بات بتاؤ کہ کبھی تیری زندگی میں ایسا موقع آیا ہے کہ تیرے سامنے مال ہو ناجائز، اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو نے چھوڑ دیا ہو؟ کبھی ایسا موقع آیا کہ تیرے سامنے کسی کی جائیداد ہے لیکن تو لے سکتا ہے لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دی؟ کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ تو کسی پہ ظلم کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو نے ظلم کو چھوڑ دیا؟ کبھی ایسا موقع ہے کہ تو بدکاری کر سکتا ہے لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو نے بدکاری نہیں کی ہو؟ بادشاہ کہنے لگا چونکہ بادشاہ ہوں، بڑی مرتبہ ایسے مواقع ملے، ظلم کے بھی، تعدی کے بھی، مال بٹورنے کے بھی، جائیدادیں ہضم کرنے کے بھی، بدکاریوں کے بھی بڑے مواقع ملے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام چھوڑ دیے، نہیں کیے۔ بڑی دفعہ ایسا ہوگا۔ امام شافعی کہنے لگے اچھا پھر سنو، نتیجہ سنو، میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ ظلم میں نہیں کروں گا، یہ گناہ میں نہیں کروں گا، یہ رشوت میں نہیں لوں گا، یہ سود میں نہیں لوں گا، کیونکہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے جی، میں بدکاری نہیں کروں گا، کیوں؟ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جب اس انداز سے بندہ ڈر جاتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ رب تعالیٰ نے جنت ماوا میں بنا رکھا ہے، اور تو جنتی ہے، جا سچی بغیر تجھے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس انداز سے زندگی گزارو، اس طرح کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ مواقع آپ کو بھی بڑے ملتے ہوں گے، رشوت، سود، چغلی، غیبت اور یہ ساری چیزیں، آپ اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میرا کوئی خالق بھی ہے، میرا کوئی مالک بھی ہے، جس نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے، جو یہاں لایا ہے، جس نے بسایا ہے، جس نے کھلایا ہے، جو میرا نگران حقیقی ہے، جو میرا خالق حقیقی ہے، اس کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، اور وہ مجھ سے سوال کرے گا، پوچھے گا، تو یہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ آپ کے لیے بھی پھر خوشخبری قرآن نے سنائی ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کی اللہ نے جنت ماوا بنا رکھا ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس انداز سے اپنی زندگی گزارے کہ دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف۔ میرے مصطفیٰ نے یہی چیز لوگوں کے دلوں میں پیدا کی، یہی پیدا کی تھی نا۔ وہ غامدیہ کی عورت آ گئی،
حضور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں جرم کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کرو۔ حضور نے ادھر منہ کر لیا، ادھر سے آئی، ادھر منہ کر لیا، ادھر سے آئی۔ اسلام کے اندر یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کے اوپر ہاتھ نافذ کر دینا۔ حضور ادھر ادھر منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چلی جائے، توبہ کر لے، اپنے آپ کو زبردستی قانون کے حوالے نہ کرے، اپنے آپ کو زبردستی عدالت کے سپرد نہ کرے، یہ چلی جائے۔ توبہ کا دروازہ جو کھلا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، چلی جائے۔ ادھر منہ کیا، ادھر سے آئی، پھر آ گئی۔ جب تیسری بار ہوئی حضور نے فرمایا تیرے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، وہ بھی مارا جائے گا۔ اللہ کا ڈر اتنا، بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی، ہے جی آپ نے فرمایا دودھ کون پلائے گا؟ اقراری مجرم ہے نا، صحابہ دیکھ رہے، صحابہ دیکھ رہے، چلی گئی۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور اس کا نام لکھو، یہ مجرم ہے۔ جب نہیں آئی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے پیچھے سمن جاری کرو۔ کسی صحابی نے کہا یا حضور نے فرمایا؟ نہیں، خود آ گئی، بچہ پیدا ہوا۔ پھر فرمایا روٹی کون کھلائے؟ جب تک روٹی نہ کھائے، روٹی کا ٹکڑا تھما کے لے آئے۔ اللہ اکبر، حضور روٹی کھانے لگ گئے۔ کسی نے زبردستی کی ہے اس پر؟ کیا وجہ ہے؟ پولیس نہیں گئی، سمن نہیں گئے، وہ حضور نے جو ان کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا کیا تھا کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ خوف اس کو لے آیا تھا رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ اور جب رجب کا حکم دیا، لوگوں نے پتھر مارے، کسی نے ہڈی، کسی نے لاٹھی، اور تفسیر کی حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، بعض نے خالد بن ولید کا لکھا ہے، بعض نے حضرت عمر فاروق کا لکھا ہے۔ اٹھا کے جب مارا سر کے اوپر، بڑا پتھر مارا، خون کے چھینٹے لگے کپڑوں پر پڑے۔ کہا جاتے جاتے میرے کپڑوں کو بھی پلید کر گئی ہے۔ حضور کو پتا چلا، حضور نے فرمایا اے خالد تو نے یہ بات کی ہے، مجھے رب کبریا کی قسم ہے، اس عورت نے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے 70 گناہگاروں پر تقسیم کر دی جائے اللہ سب کو جنت عطا فرما دے۔ ایسی زندگی حضور نے یہ چیز پیدا کی ہے دلوں کے اندر۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر بھی، جب ہم دکان پہ ہیں، دفتر میں، بازار میں، مسجد میں، گھر میں، گلی میں، جہاں بھی ہیں، جب تک ہمارے دلوں میں یہ چیز پیدا نہیں ہوگی میرے بھائیوں، ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی، معاشرے سے جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ڈر اور خوف، اللہ کا مقام ہمارے دلوں کے اندر، اللہ کی قدر ہے نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقی معنوں میں ہم نے اپنے رب کی قدر کی ہی نہیں ہے، رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ کون ہے ہمارا خالق؟ کس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا؟ اور مسلمانوں، ہم تو کسی کے گھر سے بڑے غیرتی لوگ ہیں، پھر خاص کر ہمارے کیپی یا ادارے کے لوگ بڑی غیرت کرتے ہیں، جی اس کے مخالف میں بات نہیں کرتا، یا اس کے مخالف میں کیوں کھڑا ہوں، یا اس کے خلاف میں کیوں جی گواہی دوں، اس کے گھر سے میں نے نمک کھایا ہوا ہے، کہتے ہیں نا، اس کے گھر سے میں نے پانی پیا ہے، نمک کھایا اس کا میں نمک حرامی کیسے کروں؟ جو ایک مرتبہ آپ کو کھانا کھلاتا ہے، ایک مرتبہ آپ کو پانی پلاتا ہے، اس کی تو ساری زندگی آپ قدردانی کرتے ہیں۔ جس نے 50 سال تمہیں کھلایا، جس نے 100 سال تمہیں کھلایا، 70 سال تمہیں کھلایا، پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر روح ڈلنے کے بعد وہاں پر بھی تمہیں کھلایا پلایا، نارو کے ذریعے کھلایا، تمہارے منہ کو وہاں پر پاک اور صاف رکھا، گندا خون پیٹ میں نہیں لگنے دیا کہ اسی منہ اور زبان سے دنیا میں لا کر میرا قرآن پڑھے گا، میں اس کو کیوں منہ کو یہاں گندا ہونے دوں؟ اسی پاک اور صاف منہ کو لے کر جب دنیا میں آتا ہے، جہاں پر بھی میرا اللہ مانگ نہیں سکتا تھا، یہ بولنا سکھایا بن مانگے، چلنا سکھایا بن مانگے، اس کو جناب سوچ فکر سمجھ عطا فرمائی، مانگ نہیں سکتا تھا، قدم عطا کیے بن مانگے، ہاتھ عطا کیے بن مانگے، آنکھیں عطا کی
بن مانگے کان عطا کیے، بن مانگے زبان عطا کی، قدموں میں رفتار عطا کی، بازوؤں میں گرفت عطا فرمائی، آنکھوں میں بینائی عطا کی، زبان میں گویائی عطا کی، کانوں میں سنوائی عطا کی، سب کچھ بن مانگے دیا ہے۔ اب یہ جوان ہوا ہے، والدین نے اس کی شادی کر دی ہے، اور بات کی اب رب کے سامنے شکر ادا کرنے کی۔ اب یہ کہتا ہے بنتا ہے رب میری سنتا کوئی نہیں، کونا دی موردہ کوئی نہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے قتل الانسان، ہاتھ کھڑا اور تو تباہ ہو جائے انسان، سب کچھ تو مجھ سے لیا تو نے، بن مانگے میں نے دیا تجھے، اور اب شکر بنا لانے کی باری آئی ہے، اب تو کہتا ہے کہ سنتا کوئی نہیں۔ یہ نہ شکری ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے اب تو کفر کرتا ہے، جب تو کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ مجھ سے لیا، اب بھی تیرے پاس سب کچھ میرا ہی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے، چیچی چھکلی کا ناخن وہ بھی رب کا ہے، سر کی چوٹی پر ایک بال وہ بھی رب نے دیا ہے، جو بھی نعمتیں ہیں یہ زمین بھی اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ ہوائیں خدائیں اللہ کی، پانی آبشار درے دریا اور سمندر اللہ کے، اور یہ سورج اور چاند اللہ کے۔ میرے بھائیوں یہ سب کچھ کس کا ہے اور کس کے لیے رب نے پیدا کیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں کھا پی کر پھر رب تعالیٰ کے ساتھ نمک حرامی کیوں کرتے ہو بھائی؟ جس گھر سے ایک بار کھانا کھایا کہتے ہیں میں نمک حرامی نہیں کر سکتا، تو یہاں 50-60 سال ہو کے کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ہوا پھانکتے ہوئے، پھر رب کی نافرمانی، پھر رب کے ساتھ شرک، پھر اس کے پیغمبر کی نافرمانی، پھر اور بغاوتیں، پھر رسم و رواجوں کی زندگی۔ کیا مانی ہے بھائی؟ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر پیدا فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں 4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 4 چیزیں، ان کو کبھی نہ چھوڑیں، 4 چیزوں کو اپنا کے رکھنا بس۔ سب سے پہلے شکر ہے، سب سے پہلے شکر، اس کو نہ چھوڑنا، اللہ تمہیں تمہاری جھولی کبھی خالی نہیں ہونے دے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، تمہارے رب نے، اللہ کے کسی چیز کی کمی ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کوئی جھوٹا اعلان کر سکتے ہیں؟ کیوں کرے گا؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ کیوں جھوٹا اعلان کرے گا؟ یا وہ کیوں اپنے بندوں کو دھوکہ دے گا؟ تو کیا فرمایا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے، اعلان کیا تمام کے مسلمانوں، لَئِن شَكَرْتُمْ، اے میرے بندو اگر تم لوگ میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد میرا شکر کرو گے، میرا شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے اوپر نعمتوں کے اور دروازے کھول دوں گا۔ اللہ کی بات میں شبہ ہو سکتا، پھر شکر کرو گے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ ایک دکان لگائے گے، دوسری لگاؤں تاکہ اور اضافہ ہو جائے، ہیں رشوت اور جمع کرو، سود اور جمع کرو۔ اللہ کے وعدوں پر ہمیں نعوذ باللہ یقین ہے ہی نہیں ہے۔ شکر کرو نا، اللہ کہتا ہے میں زیادہ دوں گا۔ اللہ کی بات میں شبہ ہو سکتا، پھر کرو۔ شکر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اپنی جسمانی اعضاء کے ساتھ مکمل اللہ کی عبادت بنا لانا، نماز، قیام، سجدہ، رکوع کرنا، 5 نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ جسمانی اعضاء کے ساتھ شکریہ ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، راتوں کو کھڑے ہو کر پاؤں مبارک سوج جاتے تو عائشہ صدیقہ کہنے لگی لما دسنا یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے سرتاج الانبیاء ہے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے شکر۔ شکر کا یہ طریقہ ہے کہ آپ تہجد میں کھڑے ہو جائیں، نمازوں کی حفاظت کریں، اپنے جسم کو تھکائیں،
اپنے رب کی عبادت، کھڑے کھڑے قیام میں تھک جاؤ، رکوع میں جھکے جھکے تھک جاؤ، سجدے میں پیشانی ٹکا کے تھک جاؤ، یہ ہے شکر۔ اور فرمایا تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر آپ لوگ شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر آپ نے نافرمانی کی ہے، میری نعمتوں کا انکار کیا ہے، کھا بھی گئے ہو، کفر بھی کر گئے ہو، پھر یاد رکھو میری رسی لمبی تو ضرور ہے لیکن میری پکڑ سے کوئی بھاگ سکتا۔ اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا بنا، شکر کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا شکر یہ ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد آپ اللہ کا شکر پڑھتے ہوئے دعا کریں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی، جی الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، اور بھی بہت ساری دعائیں، یہ دعائیں پڑھا کریں، اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا، کھانے کا شکر ادا ہو جائے گا، شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، شکر ادا ہو جائے گا، سونے لگے ہیں سوتے وقت کی دعا پڑھیں، شکر ادا ہو جائے گا، سو کر آپ اٹھے ہیں اٹھتے وقت کی دعا پڑھیں، شکر ادا ہو جائے گا پوری رات کے سونے۔ ایک یہ شکر کا طریقہ ہے، دوسرا وہ شکر کا طریقہ ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو بھلے کیا ضرورت پڑی ہے، وہ کیوں تمہیں عذاب دے گا اگر آپ اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کو کیا پڑی ہے وہ تمہیں عذاب دے گا۔ شکر کرنے والوں کو اللہ عذاب دیتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، شکر کرنے والوں کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ اسی لیے تو یہ عذاب آتے ہیں ہمارے اوپر، طرح طرح کے دکھ بیماریاں نئی ہیں جی، بڑی بڑی پھر بھاری بھرکم فیسیں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا شکر اگر ہم نے ادا کیا ہوتا یہ بیماریاں ہم پہ نہ پڑتی، صدقہ خیرات ہم نے کیا ہوتا یہ بھاری بھرکم فیسیں یہ ڈاکٹروں کو نہ دینی پڑتی۔ آپ مدینہ پاک میں کوئی ڈسپینسری تھی، مدینہ پاک میں کوئی ڈی ایچ کیو تھا، مدینہ پاک میں کوئی کمپلیکس تھا، وہ لوگ صدقہ دیا نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ صدقے کی بدولت، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا 70 دروازوں کو، برائیوں کے 70 دروازے اللہ بند کر دیتا ہے ایک بار صدقے کی وجہ سے۔ دیا کرو، یہ بھی شکر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر آپ لوگ شکر کرنے والے بنو تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں گا۔ شکر کرنے والا، اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا بنا دے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، وہ جو مجھے اور آپ کو اختیار کرنی چاہیے، یہ تو آپ نے سن لیا، شکر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے زیادہ دوں گا، شکر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے زیادہ دوں گا، ہر نعمت میں اضافہ ہوگا، صحت میں اضافہ ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا، اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے پہلی چیز، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ شکر کرنے والے بنے گے انشاءاللہ، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ آپ 5 نمازوں کی حفاظت کریں، اور پھر تہجد کے وقت کبھی توفیق ملے تو اٹھ جایا۔ آج کل اٹھتے ہیں کیوں اٹھتے ہیں؟ نا تہجد کے لیے، قیام اللیل کو اب ہم تاخیراتوں میں کریں، سیدھی گالیں کھانے استے، سیدھی گالیں کھانے استے اٹھتے ہیں نا، لاروں بھی لانے بڑے جناب لانا تے بھی غور رکھو، کھانے استے جو اٹھ سلنے اسی، لیکن رمضان کے بعد اٹھنا نا، پھر پتہ چلے گا آپ شکر گزار بندے۔ جب کھانا نہیں ہوگا، جب کھانا نہیں ہوگا پھر اٹھیں گے تو مزہ آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، قبر کے اندر تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، ظلمت ہوگی، اللہ بندوں کی قبروں کو نور سے بھر دے گا، جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔
تہجد کے لیے جو کھڑے ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گا، بھر دے گا۔ مسلمانوں یہ ہے ہمارا کلچر، یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے ہماری زندگی اور زندگی کا سفر اس انداز سے گزارو۔ یہ تیاری کرو اپنی اس اگلے لمبے سفر کی، یہ تیاری ہے ہماری۔ کوئی بندہ باہر چلا جائے، دوسری کنٹری میں چلا گیا ہے جی، وہاں پر جا کر اس نے پچھلے اصلی گھر کو بھول گیا، نہ خرچہ بھیجتا ہے، وہاں پر ہی شراب کباب ہے، گورے گوریوں میں ادھر ہی جناب گمراہ ہو گیا، اصل گھر کو بھول گیا۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کو عقل مند کوئی کہے گا کہ یہ اصل گھر کو اس نے چھوڑ دیا، بھلا دیا، کدھر گیا، اس کو کیا ہو گیا؟ تو ہم یہاں کیا ہے؟ مسافر ہیں کہ نہیں؟ ہم یہاں مسافر ہیں، اصلی گھر ہمارا جنت ہے، اس کے لیے اگر ہم تیاری نہیں کرتے، زیادہ راہ نہیں بناتے ہیں جی نیک اعمال کا، ہم وہاں پر انتظامات نہیں کرتے، اصلی گھر کو ہم جب بھول جائیں گے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ خیرات، نہ تہجد، نہ نفل، نہ سنت، کسی چیز کی پرواہ نہیں، پھر ہم بھی اسی بے وقوف آدمی کی طرح ہیں جو دیار غیر میں جا کر اپنے اصلی وطن اور گھر کو بھول گیا۔ ہم بھی اسی طرح کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں دوسری چیز، اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سورہ بقرہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ میری طرف ایک قدم چل کے آؤ، میں دو قدم چل کے آؤں گا، آپ آہستہ سپیڈ میں آؤ گے، میں اپنی کبریائی کی قسم میں تمہاری طرف بھاگ کے آؤں گا۔ تم مجھے زمین پر انسانوں میں میرا نام لو گے، مجھے یاد کرو گے، دن کو یاد کرو گے یا رات کو یاد کرو گے، میں آسمانوں کے اوپر اپنے برگزیدہ فرشتوں میں تمہیں نام لے کے یاد کروں گا۔ اس وقت میرے فلاں بندے زمین کے اوپر رات کی تنہائیوں میں مجھے یاد کر رہے، اللہ اپنی باتوں میں وعدوں میں سچا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بھائیو آپ اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں یاد کرے گا، اور جس کو اللہ پاک یاد کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے اوپر دنیا کے اندر کوئی بھی مشکل آتی آخرت میں بھی نہیں آئے گی۔ جس کو اللہ یاد کرتا ہو، جو اللہ کو یاد کرتا ہو، وہ تو اللہ کا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ سے غافل ہو جائے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جنہوں نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، ہاں جنہوں نے مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا، یا پھر ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد نماز بھی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ یہ قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، فرض بھی ہے، وظیفہ بھی ہے، یا دین کے اوپر عمل کرنا اور چلنا بھی ہے، نبی کی سنت کو اپنانا بھی ہے۔ جس نے میرے دین کو چھوڑ دیا اور میرے قرآن کو نماز سے غافل ہو گیا، اللہ پاک فرماتی ہے کل قیامت والے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ کہے گا اللہ یہ کیوں؟ وقت کن تو بصیرا، دنیا میں تو میری نظریں بڑی تیز تھی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ تو اللہ فرمائیں گے كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ تیرے پاس میرا قرآن آیا تھا، تیرے پاس میرا دین آیا تھا، اور تیرے پاس میری نماز آئی تھی، تیرے پاس میری کتاب آئی تھی، تیرے پاس میرے نبی کی سنت آئی تھی، تیرے پاس میرے نبی کی حدیث اور بات آئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا، آج میں نے تجھے بھلا دیا۔
میرے ساتھ کلام نہ کرو. ہاں اللہ اکبر، اللہ کو یاد کرو گے تو پھر اللہ تمہیں یاد کرے گا. آؤ اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں. اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ. اللہ ہم سب کو بنا دے جن کی زبانوں پر اللہ کا ذکر رہتا ہے. سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، راستے میں پڑھتے ہیں، بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں، سوتے جاگتے پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم یہ ذکر کرنے والوں کا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. فرمایا کہ عظیم کے پاس بہت بڑے بڑے نور کے ممبر ہوں گے، ان کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے. صحیح حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء دیکھیں گے اور جناب رش کریں گے یہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ پاک نے بڑی مہمان نوازی فرمائی ہے اور وی آئی پی پروٹوکول عطا فرمایا ہے، نور کے ممبر عطا فرمائی ہے، سبق پوشاکی عطا فرمائی ہے. یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو نبی بھی نہیں اور یہ شہداء بھی نہیں، کیونکہ نبیوں اور شہیدوں کا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن یہ بھی کم نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جواب آئے گا اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، یہ آپ کی امت کے ذاکرین ہیں جو میرا ذکر کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی ذاکرین میں شامل کرنا. وہ سٹا مارنے والے ذاکرین نہیں ہیں جی، وہ جڑے سٹا مارنے اللہ وہ ذاکرین نہیں ہیں. نماز ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ ذکر ہے. آپ پڑھتے رہا کریں، آپ ذاکرین میں شامل ہو جائیں گے. اللہ صاحب کو شامل فرمائے. جب اس طرح زندگی گزرے گی تو آپ رب کی یاد میں رہیں گے. جو رب کی یاد میں رہے گا اس پر نہ دنیا میں کوئی تنگی آئے گی نہ آخرت میں آئے گی. مختصر کر رہا ہوں بس. یہ کتنی ہوگی؟ دو چیزیں. پہلی کیا تھی؟ شکر، اللہ کا وعدہ ہے زیادہ دوں گا. ذکر، اللہ کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. آئیے تیسری چیز وہ کیا ہے؟ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. سورہ مومن اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ، اے مسلمانوں تمہارا رب تمہیں کہتا ہے، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے. وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے، ایک بات تمہیں کہتا ہے. کیا کہہ رہا ہے ہمارا پروردگار؟ ادعونی، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعائیں کیا کرو. مجھ سے کیا کرو؟ مجھ سے دعائیں مانگا کرو. استجب لکم، میرا وعدہ ہے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. استجب لکم، میں کیا کروں گا؟ تمہاری دعاؤں کو. کس کی دعاؤں کو؟ جو مانگے گا. جو دعائیں جوابیوں میں دعا مانگنے کا رواج ہے جی، ختم ہو گیا. تو یہ کون کرے گا؟ دعائیں کیوں چھوڑی؟ بات کہتے ہیں اچھا جی کیوں مانگتے ہیں؟ انجو کیوں مانگتے ہو؟ ہاتھ چکتے ہیں، کوئی بہت کہیں ہمارے حالو جو ہے. ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. ہیں جی، سفید بالوں کے ساتھ بزرگ آدمی سفید داڑھی کے ساتھ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کو خالی واپس لوٹاتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے. ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا ہوگی نا، وہ بھی ٹھیک ہے دعائیں ہیں کرو وہ بھی، لیکن ہاتھ اٹھا کر مانگنا اس کا اپنا مقام ہے. مسلمانوں ہم نے یہ چھوڑ دیا. فوراً فتوا لگا دیتا ایک بدو، یہی گل ایک دم فتوا لگا ایک بدو. کل بھی تھے گل جی ہے جی راتی جی دعا مانگتے تھی اجتماعی اس میں قیام کرتے اے بدو.
نہ مانگنے دو اللہ کو، اللہ سے نہ مانگنے دو، اللہ کے قریب نہ ہونے دو۔ اللہ تو کہتا ہے توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، جمع ہو کے مل کے مجھ سے مانگو اے مومنوں، ہے کہ نہیں؟ توبو الی اللہ جمیعا، اکٹھے ہو کر مل کے مانگو۔ ہم فوراً فتوے لگانے پہ نکل پڑتے ہیں، جی بدعت بدعت بدعت۔ خدا کے لیے یہ رویہ ترک کرنا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جو نہیں مانتا، جو ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا، جو مجھ سے نہیں مانتا، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں وہ متکبر ہے، اس متکبر کو میں ان قریب جہنم، بھڑکتی ہوئی جہنم میں ڈال دوں۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو دعائیں مانگو گے، اللہ کا وعدہ ہے استجب لکم، پڑھو قرآن، اللہ کا وعدہ ہے تم مانگو استجب لکم، میں کیا کروں گا؟ میں قبول کروں گا۔ تم مانگو میں قبول کروں گا، تم شکر کرو میں زیادہ کروں گا، تم ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، میرا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واتقوا البلاء بالتضرع والدعاء۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں اپنے مالوں کی حفاظت کیا کرو مسلمانوں، زکات دے کر آپ زکات دو گے، اللہ تمہارے مالوں کو کبھی بھی ناس میں نہیں جانے دے گا، اللہ نقصان نہیں ہونے دے گا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، تمہارے مالوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر اپنے بیماروں کا علاج اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ مال کی حفاظت زکات سے کرو، بیمار کا علاج صدقے سے کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کے پاس آخر پہ آئیں گے، بیمار ہو جائے، حادثہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، کوئی موذی مرض لگ جائے، پہلے بھاگیں گے جی کمپلیکس میں، اچھا جی، پھر جی وہاں نہیں ہوا، اچھا جی کوئی پھر پرائیویٹ ڈھونڈو جی، یہاں سے بھی نہیں ہوا، پھر اچھا جی اسلام آباد لے جاؤ، اچھا پھر وہاں سے بھی نہیں ہوا، اچھا پھر لاہور کراچی لے جاؤ، پھر وہاں سے بھی اچھا جی نہیں ہوا، اچھا کسی کی استدعا دے تو بیرون ملک ادھر لے جاؤ جی، پھر وہاں سے بھی نہیں ہوا، اچھا مولوی ڈھونڈو جی دم کرے، یہی گل ہوتی ہے کہ نا جی؟ پھر بھی نہیں ہوتا، پھر بھی نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں ہوں اللہ نے والے، اللہ نے والے قدم کیتا نے سب سے آخر، جبکہ چاہیے یہ تھا جب آئی تھی آفت مصیبت آپ مصلح بچھا کے باوضو ہو کر رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ کیا تمہارا رب دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے؟ ہمارے ایمانوں میں کمزوری آ گئی اللہ کی قسم۔ صحابی آ کے کہتا حضور میری بینائی چلی گئی، میں چاہتا ہوں میری بینائی لوٹ آئے، میں رب کا قرآن پڑھوں۔ اللہ اکبر، صحابہ بھی بیٹھ گئے، فرمایا مجھے کیا کہتے ہیں؟ کہا جی دعا کریں۔ فرمایا ادھر کھڑا ہو جا، وضو کیا ہوا ہے؟ ہاں جی وضو تو ہے، ادھر دعا کر، کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ سے مانگ، نماز پڑھ اللہ سے مانگ، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ میں تجھ پہ ایمان لایا، اے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لایا، اے اللہ میں تیری نازل کی ہوئی کتاب قرآن پر ایمان لایا، اللہ میری بینائی واپس کر دے۔ اللہ اکبر، رب کبریا کی قسم ہے، صحابہ کہتے ہیں ابھی ہاتھوں پر نیچے نہیں کیا تھا، چمکتی آنکھیں اس کی اللہ نے واپس لوٹا دی۔ کرو تو صحیح، اس ایمان سے یقین سے مانگو تو صحیح۔ کون کہتا ہے رب تمہاری دعائیں کی؟ صحابی آ گیا، آ کر اپنے گھر والی کو کہنے لگا ہو گیا جی، اچھا
نام خیر ہوتے تلے ہو گئے ساڑی کسی چل رہے کام کہ بجے چیزیں سکتی نہ بس ایک آدھ گل اور بات اللہ کی سنی محبت پیار کرنا ہے جی. یہ دین سے محبت ہے, یہ قرآن سے محبت ہے, یہ قرآن کے بیان سے محبت ہے. اللہ یہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے. میرا اللہ اسی طرح ہمیں جنتوں میں جمع فرما. اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما. تو میں عرض کر رہا تھا صحابی آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور بیوی سے کہنے لگا ہے میری بیوی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو دے دو. ابھی قدم اندر نہیں رکھتا ہے. بیوی کہنے لگی گھر کے اندر تو پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں. پراٹھے بننے روٹی بننے اتنے تو پانی یا گھوٹ بھی اتنے وہ بھی نہیں. صحابی کہتا اچھا میں جاتا ہوں, میں جا رہا ہوں. اللہ کے بندوں صحابی چلا گیا اور جا کے دور جنگل کے اندر اس نے تیمم کیا یا وضو کیا اور وہاں پر 2 رکعت نماز کی نیت کر لی ہے, باندھ لی ہے اور یہ نماز پڑھ رہا ہے. اللہ سے کہہ رہا ہے میرے پروردگار اے میرے اللہ میں تیرا بندہ, میں تیرے نبی کا امتی, میں تجھ پہ ایمان لانے والا. اللہ میں بھوکا ہوں, میری بیوی بھی بھوکی ہے. اللہ کتنے دنوں سے بھاگا ہے, تو ہمارا رب اور پروردگار ہے, مجھے رزق عطا فرما, مجھے رزق عطا فرما. اللہ مجھے رزق عطا فرما. حدیث کے اندر موجود ہے مسلمانوں. اب یہ بیوی کو گھر کے اندر سے آواز آئی, چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے. بھاگ کے بیوی نے دیکھا آواز کدھر سے آ رہی ہے. بیوی جب قریب جاتی ہے دیکھا تو چکی آپ ہی چلی جا رہی ہے اور چکی صرف چل ہی نہیں رہی, اس کے اندر سے تازہ خوشبودار آٹا نکل رہا ہے, نیچے گر رہا ہے اور بیوی نے نیچے برتن رکھا ہے اور دوسرا برتن لینے کے لیے جاتی ہے. میرے بھائیوں آٹا اس کے اندر گوندا ہوا پڑا ہوا ہے اور تیسرے جگہ تندور کے اندر لکڑیاں ڈالنے جاتی ہے. دیکھا تندور بھی گرم ہو چکا ہے, روٹیاں بھی اس کے اندر لگ چکی ہیں, روٹیوں سے تندور بھی بھرا ہوا ہے اور جناب یہ سارا گھر رزق سے بھر چکا ہے. اور یہ صحابی سلام پھیرنے کے بعد واپس ابھی گھر میں آتا ہے اور بیوی سے کہتا آواز دے کر اے میری بیوی رب نے کچھ عطا فرمایا کہ نہیں. یہ ہے دعا, تسی منگتے ہی نا, اس کے خزانوں میں کمی ہے. جائیں گے بس پیے کے دروازے پر, دن رات جائیں گے اپنے ان منگتوں کے دروازوں پر جو جھوٹے وعدے کرنے والے, ان کے دروازے توڑتے ہو. جس کے پاس سارے خزانے ہیں اس کا دروازہ کیوں نہیں بار بار بجاتے ہو, بجاؤ تو صحیح. اللہ اکبر. اے میری بیوی رب نے کچھ دیا کہ کوئی نہ, کہنے لگی آؤ یہ تماشا تو دیکھو, گھر میں بن کیا رہا ہے, تندور آپ ہی روٹیوں سے بھرا پڑا ہے اور جناب سینک کے اندر آٹا بھی گوندا پڑا ہے اور وہ چکی رکتی ہی نہیں ہے, تازہ آٹا نکلتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہ کیا بات رہا ہے. صحابی حیران و پریشان ہے, آ کے دیکھنے لگا, کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے اور جناب تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے چکی کا پاٹ اٹھایا. یارو دیکھو تو صحیح آٹا کیسے نکل رہا ہے. اس چکی کے پاٹ کو اٹھانے کی دیر تھی, آٹا بند ہو گیا. ہاں یہ بھاگتا ہوا اللہ کے پاک نبی کی خدمت میں آیا, آگے کہنے لگا حضور چکی چلائی کوئی نہیں, آپ ہی آٹا نکلنا ہے. حضور آٹا پکایا کوئی نہیں, آپ ہی آٹا پک رہا ہے. حضور تندور چلایا کوئی نہیں, آپ ہی تندور چل گیا. حضور ہم نے آٹا گوندا کوئی نہیں, آپ ہی آٹا گوند گیا. حضور ہم نے چکی چلائی نہیں, آپ ہی آٹے کے ڈھیر لگ گئے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ اے اللہ کے پاک نبی مجھے سخت بھوک لگی تھی, میں نے بیوی کو پوچھا گھر میں کچھ نہیں, میں نے جنگل میں جا کے میں نے عرش والے کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور میں نے 2 رکعت
وقت نماز پڑھ کر اپنے پروردگار سے دعائیں کی ہیں، رب تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر دیا ہے، اور پھر میں نے چکی کے پاٹ کو اٹھا کے دیکھا، دیکھو کہ آٹا کہاں سے نکلتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، مسکرا کے فرمایا، اے میرے صحابی، مجھے رب کبریاء کی قسم ہے، اگر تو اس چکی کے پاٹ کو اٹھاتا نہیں، وہ چکی قیامت تک چلتی رہتی، ساری دنیا آٹا کھاتی رہتی۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے دعا مانگو، استجب لکم، میرا وعدہ ہے میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کون کہتا ہے؟ میں دعا کیا کروں گا؟ قبول کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور ان الذین یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانتے ہیں، شاید میرے باقی ٹکٹ جنت کا میری جیب میں ہے، ٹھیک ہے، توحید بہت بڑی دولت ہے، لیکن دعا کا مانگنا ترک نہ کرو، دعا مانگا کرو۔ اللہ اکبر، انفرادی بھی مانگو، کبھی موقع آئے کوئی اجتماعی بھی مانگو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر وقت اجتماعی مانگو، اب یہ موقع ہے، رمضان کی مبارک راتیں ہیں، تاج راتیں ہیں، آپ بھی آئے ہیں، کچھ رب سے مانگنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو امام خود اپنے لیے اکیلے مانگتا ہے، مقتدیوں کے لیے نہیں مانگتا، اس سے بڑا خائن کوئی نہیں۔ تو میرا کام ہے میں آپ کے لیے بھی مانگوں، آپ کو ساتھ لے کے چلوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، نہ مانگنے والوں کا انجام دوزخ ہے میرے بھائیوں۔ مانگو گے دعا، چلو اکیلے ہی مانگو گے دعا، مانگتے رہا کرو، اللہ کی قسم مانگتے رہا کرو، جڑ جاؤ اللہ کے دروازے سے، اللہ تمہاری غمیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا، اور تمہاری چوریوں کو گھروں کو رزق سے مالا مال کر دے گا۔ مانگو تو۔ آخری بات فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آخری بات میرے بھائیوں جو تم نے لازم کرنی ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جناب مکہ کے کافر لوگ ہیں، سرداران قریش ہیں، یہ چند بڑے بڑے خبیث آئے ہیں، آ کے بیت اللہ کا غلاف تھام لیا، غلاف تھام کے کہنے لگے اے اللہ اگر یہ محمد سچا نبی ہے، ابھی ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، عذاب اتار دے، اگر یہ نبی سچا ہے۔ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اے میرے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، جب تک تیری ذات زندہ ہے، چونکہ تیری ذات کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور تیری رحمت للعالمین ذات کے ہوتے ہوئے ان پر کبھی بھی میں عذاب نہ بھیجوں گا۔ جب تک تیری ذات ان میں موجود ہے میرے پر عذاب ہو، کیونکہ تو رحمت بن کے آیا ہے، رحمت اور عذاب اکٹھے نہیں آ سکتے، تیری ذات موجود ہے، عذاب نہیں آئے گا۔ اور ہمارا بیکج ہمارے لیے جو ہم نے چھوڑا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ استغفار پڑھتے رہو گے، اللہ عذاب نہیں دے گا، گھر پر عذاب نہیں آئے گا، جان پر حادثہ نہیں آئے گا، مال پر عذاب نہیں آئے گا، کوئی نقصان داش نہیں آئے گا۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، رب کی بات پکی ہے، جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ تمہارے جان، تمہارے مال، تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ کرو گے استغفار؟ میں نے کتنی باتیں بتائی ہیں؟ 4۔ پہلی بات شکر، دوسری بات ذکر، تیسری بات دعا، چوتھی بات میں کامیاب ہوں۔ الحمدللہ
اللہ آپ کو مبارک کرے. آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ میری بات سنی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چاروں چیزوں کا عامل اور فاعل بنا دے. وما علیہ الا البلاغ.